بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے وہ اس کا ٹاپک ہے حسد ایک مہلک بیماری ہے، محتاط رہیں۔ جیلسی از ڈیڈلی ڈیزیز، بی کیئرفل۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کے پوائنٹس اور پھر اس کا اوور ویو۔ حسد ایک بیماری ہے، محبت ایک صحت مند حالت ہے۔ نمبر 2 ہے ناپختہ ذہن اکثر ایک دوسرے کے لیے غلطی کرتا ہے یا یہ فرض کر لیتا ہے کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی حسد بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ در حقیقت وہ تقریباً مطابقت نہیں رکھتے، ایک جذبہ دوسرے کے لیے مشکل سے جگہ چھوڑتا ہے۔ نمبر 3 ہے دونوں ایک ساتھ ناقابل برداشت ہنگامہ برپا کر سکتے ہیں۔ کیا حسد بھڑکانے والا مقصد ہے یا بیماری؟ یہ ہمیں ناراض لوگوں میں بدل سکتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ حسد ایک خطرناک بیماری ہے جو ہماری زندگیوں کو اچھے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں آج کے کوٹس بھی، پھر اس کے بعد اوور ویو اس کا دیکھیں۔ جیلسی از اے ڈیزیز، گیٹ ویل سون۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے یا دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو ہمارا کیا مطلب ہے؟ حسد کی بہترین تعریف میں سے ایک جو ملتی ہے وہ یہ کہ حسد عام طور پر غیر محفوظی، خوف اور مال یا حفاظت کی نسبتاً کمی پر تشویش کے خیالات یا احساسات سے مراد ہے۔ حسد ایک یا زیادہ جذبات پر مشتمل ہو سکتا ہے، جیسے غصہ، ناراضگی، ناکافی، بے بسی یا نفرت۔ احساسات کے بارے میں بات کرنا زیادہ خود کو سمجھنے کا باعث بن سکتا ہے اور پیچیدہ جذبات کو سنبھالنا آسان بنا سکتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اس میں تبدیلی کے لیے سب سے اہم سرگرمیوں میں سے ایک دوسرے شخص کے ساتھ بات چیت میں احساسات اور خیالات کو الفاظ میں ڈھالنا ہے جو آپ کے محسوس اور سوچ کے بارے میں دلچسپی اور تجسس رکھتا ہے۔ حسد ایک پیچیدہ احساس ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ حسد کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، جزوی طور پر کیونکہ یہ بہت سے دوسرے جذبات سے بنا ہے۔ حسد ناکافی، غیر محفوظ یا اپنی کامیابیوں پر شرمندہ محسوس کرنے کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن احساس خود ہماری دنیا میں بہت سی منفی مفہوم رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حسد کا احساس ہمیں خود سے زیادہ غیر محفوظ اور زیادہ شرمندہ محسوس کر سکتا ہے۔ حسد ایک بیماری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات ساری انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نواز تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ حسد سے بچا جائے اور باہم خیر خواہی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کی سخت مذمت فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی سخت مذمت فرمائی. فرمایا حسد کی آگ انسان کی نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جس نے سابقہ امتوں کے دین و ایمان کو برباد کر دیا ہے. جس دل میں حسد کی آگ جلتی ہے وہ کبھی بھی حال میں اس کو چین لینے نہیں دیتی. حاسد حاسد محسود کو نیچا دکھانے، اس کی غیبت کرنے اور موقع پا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. شاید اس طرح وہ اپنے دل کو تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے، یا دل کو تسکین سامان فراہم کرنے کی سعی حاصل میں لگا رہتا ہے. اس لیے بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے لیکن دوسروں کے جلنے کی تمنا بھی کرتا ہے. اسلام انسان کو سیرت و کردار کی اس پستی سے اوپر اٹھاتا ہے اور ان ساری خامیوں اور خرابیوں کو اس کے سینے سے نکال دیتا ہے جو معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے، اور انسانوں کے دلوں کی کھیتی کو پیار، محبت، ہمدردی، خیر خواہی، رافت و رحمت کی باران رحمت سے سیراب کرتا ہے. اس طرح معاشرے میں اطمینان و سکون، امن و امن بحال ہوتا ہے. رشک اور حسد میں ایک مائنر سا ڈفرینس ہے، اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. رشک اور حسد دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی صفت پسندیدہ ہے تو دوسری مذموم ہے. رشک کے اندر اخلاقی اعتبار سے کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ محاسن اخلاق میں سے ہے اور ترقی کا محرک ہے. اس کے بالکل برعکس حسد ہے، جس میں حاسد محسود جیسا بننا نہیں چاہتا بلکہ اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اور بلا وجہ دل میں دشمنی کو پالتا ہے. اس کے علاوہ حاسد اللہ کی تقدیر سے ناخوش اور بیزار رہتا ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ حاسد منعم علیہ سے زوال نعمت کی تمنا کرے، اور بسا اوقات حاسد محسوس سے ان نعمتوں کے زوال کے درپے ہوتا ہے. حاسد کے مختلف مظاہر ہیں. بنی آدم کا سب سے بڑا حاسد شیطان ہے. اس کو عقیدہ توحید سے بیر ہے. اس عقیدے سے انسانوں کو برگشتہ کرنے اس نے پختہ ارادہ کیا ہے، اور اپنے اس ارادے کا اظہار بھی اس نے اللہ کے سامنے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کھلی چھوٹ دے کر فرمایا ہے کہ جا ان میں سے جس کو جس طرح چاہے گمراہ کر، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تیرا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مگر یاد رکھ میرے مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلنے والا ہے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ. اللہ حافظ.